بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی فضیلت کے بارے میں حدیث ہے یہ جس صحیح بخاری کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب کوئی خواب دیکھتا تو آپ سے بیان کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر دیتے، میرے بھی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتا۔ میں ابھی نوجوان تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا، چنانچہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے مجھے پکڑ کر دوزخ کی طرف لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ دوزخ پر کنویں کی طرح بندش ہے اور اس کے دو جانب تھے۔ دوزخ میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں میں پہچانتا تھا۔ میں کہنے لگا، دوزخ سے خدا کی پناہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے مجھے کہا، ڈرو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، لیکن اس کے سجدے اتنے لمبے ہوا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اٹھانے سے قبل 50 آیتیں پڑھ سکتا تھا، اور طلوع فجر ہونے پر فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے اور اس کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ آخر مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے بلانے آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو 1 یا 2 رات تک نماز کے لیے اٹھ نہ سکے، اور 1125 احادیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ چند دنوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر نہیں آئے تو قریش کی ایک عورت جمیل ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ اب اس کے شیطان نے اس کے پاس آنے سے دیر لگائی۔ اس پر یہ سورت اتری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ 1126 احادیث میں ہے بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا، سبحان اللہ، آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں۔ ان ہجرے والیوں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کو کوئی جگانے والا ہے؟ افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ 1128 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کام کو چھوڑ دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا کرنا بہت پسند ہوتا۔ اس خیال سے ترک کر دیتے کہ دوسرے صحابہ بھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر عمل شروع کر دیں اور اس طرح وہ کام ان پر فرض ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ ایک حدیث میں اور بھی بہت پیارا بیان ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی، صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ یہ نماز پڑھی۔ دوسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تو نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ تیسری یا چوتھی رات تو پورا اجتماع ہی ہو گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے میں نے اسے دیکھا، لیکن مجھے باہر آنے سے یہ خیال منا رہا کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان کا واقعہ تھا۔ 1130 احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم یا یہ کہا کہ پنڈلیوں پر ورم آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو فرماتے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور 1131 میں آگے یہ بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سب نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور روزوں میں بھی داؤد علیہ السلام ہی کا روزہ۔ آپ آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اکثر حدیث میں یہ بیان ہوتا رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ کوئی بھی نیک کام ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ رات میں نماز کے لیے کب کھڑے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مور کی آواز سنتے۔ ہم اس سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں ابو الحواس سلام بن سلیم نے خبر دی۔ اس سے اشش
نے بیان کیا کہ مغرب کی مرغ کی آواز سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ انہوں نے اپنے یہاں سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ لیٹے ہوئے پایا۔ 1134 حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں نے مل کر سحری کھائی۔ سحری سے فارغ ہو کر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور دونوں نے نماز پڑھی۔ ہم نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سحری سے فراغت اور نماز شروع کرنے کے درمیان کتنا فاصلہ رہا ہوگا؟ آپ نے جواب دیا کہ اتنی دیر میں ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ سکتا ہے۔ 1135 حدیث میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ رات میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ میرے دل میں ایک غلط خیال پیدا ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ وہ غلط خیال کیا تھا؟ آپ نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ بیٹھ جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دوں۔ یہ تھی نماز تہجد پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں احادیث جو بہت زیادہ وضاحت سے بیان کی گئی ہیں کہ نماز تہجد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر خیر و برکت اور فضیلت بیان کیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔